وائٹل سٹوری کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ ناظرین، یوں تو ٹائٹینک نامی جہاز کے متعلق آپ جانتے ہی ہوں گے۔ دنیا کا مضبوط ترین جہاز خیال کیا جانے والا ٹائٹینک جہاز ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آنے کی وہ کون سی وجوہات تھیں جن سے یہ حادثہ پیش آیا، شاید ہی آپ میں سے کوئی جانتا ہو۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ٹائٹینک جہاز کے متعلق پوری معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک ڈوبنے کی 5 بڑی وجوہات بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے اب موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کا آغاز 31 مارچ 1919 سے کیا گیا اور اس کی تکمیل کا کام 2 اپریل 1912 کو مکمل ہوا۔ یہ جہاز 882 فٹ طویل اور 90 فٹ بلند تھا۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہونے کے ساتھ جدید اور بہترین بحری جہاز تھا۔ اسے بہترین آلات اور مشینری سے لیس کیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز انگلینڈ سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ بحری جہاز جس کی منزل امریکی شہر نیو یارک تھا، بحر اوقیانوس میں کینیڈا سے 370 میل کی دوری پر ایک بہت بڑے برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ ٹائٹینک جہاز نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو شروع کیا۔ پہلے سفر کے دوران اس میں 20 کشتیاں اور 2300 کے قریب لوگ سوار کیے گئے۔ اس جہاز کو یہ سفر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک شہر تک کرنا تھا۔ یہ جہاز اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس جہاز میں 2300 کے قریب عملے اور مسافروں میں سے 1502 افراد لقمہ اجل بن گئے اور صرف 722 افراد ہی زندہ بچ سکے۔ زندہ بچنے والوں میں اس کمپنی کا مالک بھی شامل تھا جو خواتین اور ڈوبتے بچوں کو جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اگر ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے ایک نئی تحقیق میں اندیا دیا گیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ جرید ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلازنکووا کی جانب سے کی گئی۔ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ RMS کارپی تھا، یعنی وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا کہ سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ نے یہ واضح کیا کہ اس رات آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کو گیسز کی توانائی ملتی ہے جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر ناردرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک طوفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی بحر اوقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جون اسمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کی بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے سانحے کے ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بھی بنی
جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنل قریبی جہازوں کو بھیجی۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا، ان کے عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور پھر ٹائٹینک کا جواب کبھی مل نہیں سکا۔ آئیے اب ان 5 وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پہلی وجہ، ٹائٹینک کے مالک کی جانب سے جہاز کے کپتان کو سختی سے یہ ہدایات دی گئی تھی کہ کسی بھی طرح اس جہاز کو 7 دن کے اندر اس کی منزل تک پہنچایا جائے، جس کی وجہ سے جہاز کو اس کی نارمل رفتار سے کافی تیز چلایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاز کی روانگی کے تیسرے روز موسم بہت ابر آلود تھا، چاروں جانب دھند پھیلی ہوئی تھی اور جہاز اپنی رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اسی دوران کچھ فاصلے پر ایک اور جہاز بھی موجود تھا۔ دوسرے جہاز سے ٹائٹینک کے کپتان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جہاز روک لیا جائے کیونکہ تھوڑے فاصلے پر ہی بڑے بڑے برف کے ٹکڑے یعنی آئس برگ موجود ہیں۔ ان کی جانب سے ٹائٹینک کو 6 سگنلز بھیجے گئے، مگر 6 سگنلز کو بھیجنے کے باوجود بھی ٹائٹینک کے عملے نے کسی ایک سگنل پر بھی دھیان نہیں دیا۔ تیسری وجہ، حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی، حالانکہ جہاز کے عرشے پر عملہ تعینات تھا جو دھند کے باعث زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکا۔ جب عملے نے فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا آئس برگ قریب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر کپتان کو آگاہ کیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز کے انجن بند کرنے کے باوجود وہ اس برف کے پہاڑ سے جا ٹکرایا۔ چوتھی وجہ، ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا وہ اس کی باڈی کی نسبت بہت کمزور تھے۔ ان ریبٹس کو اسٹیل سے نہیں بنایا گیا تھا۔ جہاز ٹکرانے کے باعث وہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور اندر پانی داخل ہو گیا۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہے، 2200 سے زائد مسافروں والے بحری جہاز میں مجموعی طور پر صرف 20 ہی لائف بوٹس موجود تھی جو کسی بھی طرح ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے ناکافی تھی اور جہاز دھیرے دھیرے اپنے انجام کی جانب جا رہا تھا۔ اس طرح رات 2:40 پر یہ جہاز ٹوٹ کر پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جی تو پیارے دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔